فلسطین کی اور غزہ کی جو سچویشن ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس بن گیا ہے۔ روزانہ عام سویلینز، شہری مارے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، لیڈیز، عورتیں ماری جا رہی ہیں، اور بھوک سے، پیاس سے تڑپا کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ میں ہر 3 میں سے 1 سٹیزن وہ بھوک مری کا شکار ہے۔ بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بچے بھوک سے مرنے کے قریب ہیں۔ کل جو کچھ ہوا ہے آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل نے پہلے کچھ علاقوں کو سیف زون ڈکلیئر کیا کہ یہ سیف زون ہے اور یہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور یہاں آپ فوڈ کلیکٹ کریں، اور بعد میں ان سیف زونز میں بمباری کر کے 67 لوگوں کو مارا گیا، جس میں بڑی تعداد بچوں کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آرگنائزڈ جینوسائیڈ ہے، ایک منظم نسل کشی ہے، اور دنیا کے سارے ممالک، بڑے ممالک یہ مان رہے ہیں کہ یہ وار کرائمز ہیں، سیریس وار کرائمز ہیں۔ تو ایسے موقع پر خاموش بیٹھنا اور اس بڑے کیٹاسٹروف کو اور اس بڑی آفت کو خاموشی سے دیکھتے رہنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے، مانوتا کے، ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ تو اس موقع پر ہم سب کی، دنیا کے سارے شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور آواز اٹھائیں اور اس ظلم کو ختم کریں، اس جینوسائیڈ کو روک لگائیں، فوری وہاں جنگ بندی ہو۔ سینکڑوں ٹرکس، ہزاروں ٹرکس وہ رفح بارڈر پر ٹھہرے ہوئے ہیں ریلیف کا سامان لے کر، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فوری جنگ بند ہونی چاہیے، ریلیف پہنچنا چاہیے، اور جو وار کرمنلز ہیں، جنہوں نے اتہاس کا یہ سب سے بڑا جرم کیا ہے، وار کرائم کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے۔ تو ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی جانب سے، ہمارے ملک کے سارے انصاف پسند شہریوں کی جانب سے ہم یہ مطالبہ کرنے کے لیے، یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ آج کی پریس کانفرنس آیوجت کی ہے۔ ہمارے دیش بھارت نے پرسوں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں جو اسٹینڈ لیا اور جس طرح اس جینوسائیڈ کو ختم کرنے کی مانگ کی، تو ہمارے خیال میں یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ بھارت کے لیے یہ اوسر ہے، موقع ہے کہ وہ ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرے۔ ہم نے ایسے ایشوز پر ہمیشہ لیڈرشپ کا رول پلے کیا ہے اور دنیا کے کمزوروں کو اور پریشان حالوں کو، تیسری دنیا کے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ موقع ہے، تاریخ کا ایک بہت ہی سنہری موقع ہم کو ملا ہے کہ ہم دنیا کے سارے مظلوموں کی، تیسری دنیا کی لیڈرشپ کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ تھرسڈے کو ہمارے ملک نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں اسٹینڈ لیا ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر اور ڈیسائسو رول پلے کریں۔ ہماری ہسٹوریکل لیگیسی اور اس وقت انڈیا کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، دونوں اس بات کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اس جنگ کو بھی رکا سکتے ہیں اور اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو روکنے میں بھی اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو ہم بھارت سرکار سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر بہت ہی امپورٹنٹ رول، ڈیسائسو رول وہ پلے کریں، اور بھارت کے تمام شہریوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت سے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اس جینوسائیڈ کو، اس قتل عام کو روکنے کی بھرپور مانگ کریں۔ آج ہم انسانیت کے نام پر اور انسانیت کشی، نسل کشی جو ہو رہی ہے، اس کے خلاف اپنے مطالبات رکھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور جماعت اسلامی ہند کے امیر نے آپ کے سامنے بہت مختصر لیکن جامع طریقے سے مقصد اس کانفرنس کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تقریر نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو تقریر کہتے ہیں۔ بنیادوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو باتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں اور اسی میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو لوگ آج کل بنیادی باتوں کو پسند نہیں کرتے، اس کو کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی پہلو سے جوڑ دیتے ہیں،
لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم ان بنیادوں کی طرف توجہ دلائیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایک بے قصور آدمی کا، کسی بھی آدمی کا، کہیں کے آدمی کا، کالے یا گورے کا، رنگ و نسل اور دھرم اور جغرافیہ کا کوئی قید نہیں، قتل کر دیتا ہے تو ساری مانوتا کا قاتل مانا جاتا ہے، اتنا بڑا پاپی ہے۔ اور اگر اس کے ایک جملے سے، ایک مطالبے سے، تھوڑی سی کوشش سے کسی کی جان ایک آدمی کی بچ جائے تو سارے مانوتا کو گویا کہ اس نے زندگی بخش دی۔ تو یہ چیز ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ اپنے جس محبوب پیارے وطن میں ہم لوگ دیش میں ہیں، اس کی سنسکرتی بھی بڑی دھارمک بھی اور سیاسی سماجی بھی ایسی ہی رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا اپنے کم عمری میں اسی پریس کلب میں، اس کے ارد گرد میں، کہ فلسطین کا قضیہ جب بھی اٹھا تو بھارت سر فہرست نظر آیا اور حق کی بنیادوں پر رہا۔ تو وہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے، اور آپ نے ابھی یہ ایک اچھی خبر، تازہ خبر ہے، نہیں تو ایسی خبریں بہت ہیں ہمارے اتہاس میں بھارت کے، کہ اس نسل کشی یا بھوک مری اور قحط سالی کا جو سما پیدا کیا گیا ہے، اس کے خلاف کس طرح سے مطالبہ ہمارے ملک نے، ہماری حکومت نے کیا ہے، اور اس کو اپنی تاریخی حیثیت سے جاری رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ اس وقت یہ مسلم تنظیمیں یا مسلمان، میں کہتا ہوں کہ صرف مسلمان نہیں، ساری کہیں بھی کوئی انسان ہے تو اس کا یہی کام ہے، لیکن کبھی کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع سے جاگتے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ یوکرین کے مسئلے میں جب بھی ہم نے فلسطین کا نام لیا، یوکرین کا نام لیا یا روس کا نام لیا، سپر پاور میں کوئی ایک انسان مرے یا یہ کہ کسی غریب ملک کے اندر، پسماندہ پچھڑے ہوئے ملک میں مرے، یکساں موقف ہے۔ یہ کبھی ہمارا بدلتا نہیں ہے، یہ ہر وقت کے لیے ہے۔ اور آج نہیں ہے، صرف فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے، یہودیوں کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا ایک بچہ بھی بیمار پڑا تو دنیا کی سب سے بڑی ہمارے آستھا کے مطابق پرسنالٹی نے اس کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر پہنچ کر کے، اس کے سرہانے بیٹھ کر کے، اور اس کی عیادت کی، اور جو کچھ ہو سکتا تھا یہ کیا۔ یہ ہماری، اور خود جس سرزمین کے سلسلے میں اس وقت ہم لوگ بے چین ہیں، اور لوگوں کی، غیر مسلم بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیند حرام ہے دیکھ کر کے جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصاً وہ جو پکچر سامنے آ رہا ہے ماؤں کے، اور ان بچوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے جو کتنے بیوہ اور یتیم ہو چکے ہیں بچے اور مائیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی سرزمین پر ہولوکاسٹ کے بعد جس طریقے سے کوئی اس میں سے ایشیا کا انسان نہیں تھا، کوئی بھارتی نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جب یہودیوں کو چن چن کر کے اس دنیا سے مکمل طور پر ختم کر دینے کا انہی لوگوں نے اٹھایا جو اس وقت کسی نہ کسی حیثیت سے ایک ڈرامہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ کے ڈرامے ہیں، کہیں کسی اور چیز کے ڈرامے ہیں، ہم اس کو ان کی نیتوں پر نہیں کرتے، لیکن کھیل ایسے ہی ہوا کہ یہودیوں کا صفایا ہوا۔ اور اس وقت بھی جو تھوڑے سے لوگوں کو، تاکہ اس اتہاس کو یاد کرے کہ ہمارے ہولوکاسٹ کا واقعہ پیش آیا تھا، ہم ہی اس کے ظلم کے شکار تھے، اس کے لیے کوئی یورپ کا ملک، کوئی امریکہ کا ملک، کوئی ایشیا کا ملک، کسی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے، در در سے ٹکراتے ہوئے، اور سمندروں کے موجوں اور لہروں پر تھپیڑے کھاتے ہوئے لوگوں کو، انہی فلسطینیوں نے اسی غزہ اور اسی فلسطین کے ساحل پر ان کو پناہ دی تھی۔ آپ تصویریں دیکھیے، اس وقت بالکل دنیا کے سامنے ہے۔ اور یہ ہم اسی لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ خون جہاں کہیں بھی بہے اور انسانیت کا جہاں بھی قتل ہو، اس کے لیے اگر انسان ہیں اور کسی دھرم کو مانتے ہیں، اور انسانیت سے بڑا دھرم کیا ہے، اس سے تو یہ آواز بلند ہونی چاہیے، بہت امن کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، اور بہت قوت کے ساتھ، کہ یہ چیز جس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، جنگ تو ایک میرے خیال سے کھلونا لگ رہا ہے۔ جنگ کہاں بھائی؟ وہاں جنگ کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا کہیں جنگ ہوا ہے کہ ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی، ایک غذا کے لیے، ایک دوا کے، ایک ٹکیا کے لیے ترس رہے ہیں اور میزائل پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔
یہ بہت سارے کھیل ہیں جس کو سمجھنا چاہیے دنیا کو، اور جتنا ضمیر، جس طریقے سے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ہم کام کر رہے ہیں اسرائیل میں جو خود اسرائیلی اور یہودی احتجاج کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے، میں ان کے درد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے سب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں بات بہت لمبی ہو گئی، یہاں بہت بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی تنظیموں کے حضرات موجود ہیں، اور آپ میڈیا کے لوگ، میں ہمیشہ اس پریس کلب میں دسیوں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ساری طاقتیں اس وقت ایک طرف، اور چوتھا ستون جو جمہوریت کا کہا جاتا ہے، میں انسانیت کا پہلا ستون اس سے بار بار کہتا ہوں، قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر سانم، کہ قلم اور میڈیا ہی سب سے پہلی طاقت رہی ہے، اور جس نے اس کو اٹھا لیا ہے وہی دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ آپ اس میں سب، اور وہ آپ کے پالے میں اس وقت ہے، آپ انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو یقیناً یہ ہماری کمزور سی آواز بھارتیوں کی یا انسانوں کی یا ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی، یہ یقیناً اپنا رنگ دکھائے گی۔ میں دعا بھی کرتا ہوں ساتھ ہی، اور وہ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم دعا کریں، پرارتھنا کریں اور آشیرواد دیں کہ اللہ جل شانہ اس طرح کے کارثے، اس طرح کے کرائسس کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمارا ملک انتہائی تاریخ ساز اور ہمیشہ سے مظلوموں کے ساتھ رہا ہے۔ آج بھی جو لڑائی ہے وہ ظالم اور مظلوم کے بیچ کی ہے۔ ہمارے دونوں بزرگوں نے ابھی جو گفتگو کی ہے اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن چونکہ حکم ہوا ہے حاضر ہوا ہوں، کچھ پوائنٹ ہیں میں اسے جلدی پیش کر دیتا ہوں۔ غزہ اس وقت محض جنگ نہیں بلکہ انسانی بقا کی جدوجہد کا میدان بنا ہوا ہے۔ یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک خالص انسانی بحران ہے، جہاں پر روز معصوم انسان، بالخصوص بچے اور خواتین، بیماری، قحط اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 1 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ نسل کشی ہے جس میں عام شہری، اسپتال، اسکول، ریلیف مراکز اور عبادت گاہیں سب نشانے پر ہیں۔ نمبر 3، عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں تقریباً 1 لاکھ بچے شدید غذائی قلت، طبی امداد کی کمی اور پینے کے صاف پانی تک رسائی نہ ہونے کے باعث موت سے قریب ہیں۔ یہ عالمی ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 4، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھے اس وقت بھی، اور ابھی موجودہ وقت میں ہمارے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب بھی، ہمیشہ سے جمعیت علماء کی فلسطین کے حوالے سے مظلوموں کے تعلق سے پالیسی رہی۔ جمعیت علماء ہند اقوام متحدہ اور عالمی برادری میں سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری جنگ بندی کارروائی اور غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ رہبری بنائے، یعنی راستے کو ہموار کرے۔ نمبر 5، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بھارت ہمارا ہمیشہ سے مظلوموں کے حق میں کھڑا ہوا ہے، اور میں وہی گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ بھارت تاریخی طور پر فلسطین عوام کی حمایت میں رہا ہے۔ آج بھارت اس راہ سے ہٹ گیا ہے، لیکن کم از کم انسانیت کے اصولوں پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر حکومت ہند کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم عالمی لیڈر بننے کا اعلان کرتے ہیں لیکن ہم خود انسانیت سے غافل ہیں، تو ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ فرانس نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ سب سے پہلے بھارت کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج بھارت ایشیا کا عظیم ملک ہے، ہماری حکومت ہمارے جذبات کی نمائندہ ہے، ہم اس سے ہی اپنا درد کہہ سکتے ہیں۔ وہ اگر درد پیش کرنے میں کمزور ہے تو ہم اسے بار بار یاد دلائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ نمبر 6، ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ممبئی ہائی کورٹ نے فلسطین پر آواز بلند کرنے والوں سے کہا، بھارت کے پاس پہلے ہی سے بہت سارے مسائل ہیں، آپ فلسطین پر کیوں بولتے ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ سوچ انسانیت کے مزاج کے خلاف ہے۔ درد انسانیت کی آواز کسی ایک سرزمین تک محدود نہیں ہوتی، ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف بولنا
ایک اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے ہمارے اس نظام کو جنہوں نے آج آرگنائز کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت دکھی انسانیت اور مظلوموں کے تعلق سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پیشرو بزرگوں نے آپ سے گزارش کی کہ سب سے بڑا کردار ہمارا آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو بھی بدلا جا سکتا ہے اور مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔